ذی-الحج 1447 چاند کی رویت چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد نے ذی-الحج کا چاند نظر آنے کا اعلان کیا۔ بتایا کہ پاکستان میں ذی-الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ سعودی عرب میں بھی ذی-الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی اور وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ سعودی سپریم کورٹ نے چاند نظر آنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی نے ایرانی صدارتی محل میں تقریباً 3 گھنٹے قیام کیا۔ ملاقات میں ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی موجود تھے۔ محسن نقوی اور ایرانی صدر کی 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی جو تقریباً 90 منٹ جاری رہی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ دشمن کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایرانی قوم اتنی طاقت سے کھڑی ہوگی۔ دشمن کا اصل ہدف اسلامی نظام کمزور کرنا اور اکھاڑ پھینکنا تھا۔ محسن نقوی نے ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ اور وزیراعظم شہباز شریف سے قطری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم آفس کے جاری اعلامیے کے مطابق خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے حمایت اور توثیق پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا گیا۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان مسلسل رابطوں اور قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ فریقین نے اعلیٰ سطح کے رابطے باقاعدگی سے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی، ٹرمپ کا ایران کا نام لیے بغیر دھمکی آمیز پیغام، سوشل میڈیا پر امریکی صدر کی معنی خیز تصویر شیئر۔ ٹرمپ کو بحری جہاز میں دکھایا گیا جس میں ٹرمپ امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کے الفاظ کی حامل ٹوپی پہنے ہوئے ہیں۔ ایک انٹرویو میں امریکی صدر نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جلد امن معاہدہ نہ ہوا تو ایران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اس کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ معاہدے تک پہنچے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ امریکی حکام نے ایران پر دوبارہ حملوں کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں کے ذریعے انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی جزیرہ خارق سمیت اہم تنصیبات پر قبضے سے متعلق بھی غور ہو رہا ہے۔ کسی بھی نئی حماقت کا جواب شدید حملوں کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل شکارچی نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کی ناکامی کے بعد اگر وہ اپنی سبکی مٹانے کے لیے کوئی نیا قدم اٹھاتا ہے تو اس کا نتیجہ ایران کی جانب سے مزید سخت اور تباہ کن حملوں کی صورت میں نکلے گا۔ ایران پر دوبارہ حملے کی خبریں، روس نے خبردار کر دیا۔ روس کے مستقل مندوب میخائیل الیانوون نے کہا ہے کہ ایران پر دوبارہ حملے کا مطلب ہوگا امریکہ اور اسرائیل نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ چینی وزیر خارجہ کے اس موقف کی مکمل تائید کی کہ آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے مکمل جنگ بندی کی جائے۔ ایرانی اسپیکر چین سے متعلق امور کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر باقر قالیباف کو حال ہی میں چین کے لیے نمائندہ خصوصی تعینات کیا گیا۔ باقر قالیباف امریکہ سے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے چیف مذاکرات کار بھی ہیں۔ خطے کے ممالک کو نشانہ بنانے اور دھمکیوں کی مذمت، متحدہ عرب امارات کا قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق اپنے مفادات کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تمام دفاعی اقدامات کا مقصد اپنی خود مختاری، شہریوں اور اہم تنصیبات کا تحفظ ہے۔ متحدہ عرب امارات کسی بھی خطرے یا جارحانہ اقدام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایٹمی طاقت کو دنیا سے مٹانے کی دھمکی، جنون کی انتہا۔ بھارتی قیادت نے 8 دہائیوں میں بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی بھارتی کوشش کے نتائج جغرافیائی حدود تک محدود نہیں رہیں گے۔ ترجمان پاک افواج کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ انٹرویو پر 2 ٹوک رد عمل۔ ISPR نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا بیان اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان عالمی اہمیت اور ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے۔ ہندوتوا سے متاثرہ متکبرانہ، جنگی جنون پر مبنی اور تنگ نظر سوچ نے خطے کو جنگوں کی طرف دھکیلا۔ ایک خود مختار ایٹمی ہمسایہ ملک جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دینا اسٹریٹجک حکمت عملی نہیں، ذہنی دیوالیہ پن، جنگی جنون اور غیر ذمہ دارانہ طرز فکر کی عکاسی ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل، سنجیدگی اور تدبر کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ پاکستان کی نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر اہمیت اجاگر، امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو اہم اور کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق پاکستان خطے میں داعش خراسان کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی تعاون کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ افغانستان سے پنپتی دہشت گردی کے خطرات پر محتاط نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دہشت گردانہ سیکیورٹی خطرات کے باعث افغانستان واشنگٹن کی توجہ کا محور ہے۔ پنکی نے 17 اپریل 2018 کو کراچی سے پاسپورٹ حاصل کیا۔ کوکین کوئین انمول عرف پنکی کی سفری تفصیلات جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیں۔ پنکی کا پاسپورٹ 17 اپریل 2023 کو ایکسپائر ہو گیا تھا۔ شناختی کارڈ بھی کراچی سے 6 دسمبر 2016 کو ملا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پنکی نے نام تبدیل کر کے ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی بھی کوشش کی۔ ملزمہ لاہور میں ایک اور ایف آئی آر میں نامزد نکلی۔ مقدمات کا تعداد 5 ہو گئی۔ پنکی کے پہلے شوہر ناصر علی کے شناختی کارڈ کی کاپی سامنے آ گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں موسم شدید گرم۔ سبی میں درجہ حرارت 46، دادو میں 45 ڈگری ریکارڈ، لاہور میں 39، اسلام آباد 38 اور کراچی میں پارہ 37 ڈگری تک چلا گیا۔ ملک بھر میں موسم کا نیا الرٹ جاری۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی وارننگ، 18 سے 23 مئی تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، آندھی اور ژالہ باری کا امکان۔